بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گفتگو تشکیل پاکستان اور اقبال کے حوالے سے ہوگی۔ تحریک پاکستان دو قومی نظریے کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے۔ یہ دو قومی نظریہ ہمارے بر صغیر کے مخصوص حالات کی پیداوار۔ اس لیے کہ بر صغیر میں جب قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ جس روز پہلا مسلمان ہندوستان میں داخل ہوا تھا تو پاکستان اسی روز بن گیا تھا۔ اس تاریخی جملے کی تفصیلات یعنی کوزے میں یہ دریا بند کیا ہے قائد اعظم نے، اس کی تفصیلات میں آپ جائیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں قدم رکھنے سے ایک نیا نظریہ، ایک نئی آئیڈیالوجی، ایک نیا نسب العین، ایک نئی تہذیب کا بیج بو دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ کیسے کہ ہندوستان تو ذات پات والا معاشرہ تھا۔ اس معاشرے میں جو نچلی طبقات تھے ان کو شودر سمجھا جاتا تھا، اور دوسری ذاتیں جو برتر ذاتیں اپنے آپ کو کہتی تھیں وہ کہتی تھی یہ پلید لوگ ہیں، اگر یہ ہمیں چھو جائیں یا ہمارے گھر میں داخل ہو جائیں تو پورے گھر کی صفائی ضروری ہو جاتی ہے۔ یہ معاشرہ تھا۔ ظاہر مسلمان جب کہیں بھی جاتا ہے تو اپنے ساتھ انسانی مساوات کا ایک تصور لے کے جاتا ہے جس میں ذات پات کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب تاریخ ذرا آگے بڑھتی ہے تو مسلمان صوفیاء اور مسلمان علماء دین انہوں نے توحید کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو ان کو بات چیت کے لیے ضرورت پڑی۔ یہاں مختلف زبانیں تھیں، تو ایک تو معجزہ آپ یہ دیکھیے کہ خود اردو زبان اتنی کوششوں کے حوالے سے جو ضروری وسیلے کے طور پر پیدا ہو گئی، اسی لیے اسے لشکری زبان کہتے ہیں کہ بہت ساری زبانوں کے اس میں تال میل سے یہ زبان جو ہے بنی ہے، امتزاج ہے۔ تو ایک تو جو بات قائد اعظم نے کی اس کی ایک نشانی یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے یہاں آنے سے اردو زبان کے خد و خال ابھرنا شروع ہو گئے۔ اور پھر آپ نے یہ دیکھا کہ جب اکبر اعظم نے اپنی حکومتی سہولتوں کے لیے دین الہی جاری کرنا چاہا کہ اسلام کو اور ہندوازم کو ملا کر ایک دین بنانا چاہا، تو اس کا دماغ میں یہ فطور تھا نا کہ جیسے ہر انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ بھی دین کے پیچھے تو ایک نبی کی شخصیت ہوتی ہے، اس شخصیت کا اعتبار ہوتا ہے لوگوں پر، ایک اس شخصیت کا روحانی کرشمہ ہوتا ہے۔ تو اس سیاسی ضرورتوں کے تحت تو مذہب نہیں بن جاتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس ایفرٹس کے جو کی اکبر اعظم نے، اس کے خلاف سید مجدد الفسانی کی تحریک آئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان اپنا اپنی اجتماعی شناخت ہے وہ کسی دوسری قوم میں گم نہیں کر سکتے۔ یہ ایک الگ تہذیبی وحدت ہیں، ان کی کمیونٹی الگ ہوتی ہے مسلمانوں کی، اور اس کی اپنی پہچان ہے۔
اب یہی باتیں قائد اعظم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بعد میں بتائی تھی نا، کہ ہمارے ہیرو الگ ہیں، ہماری زبان الگ ہے، ہمارا کلچر الگ ہے، دونوں قوموں کے جو ہیں وہ روایتیں الگ ہیں، تاریخ الگ ہے۔ حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ایک قوم گائے کا گوشت کھاتی ہے، دوسری قوم گائے کی پرستش کرتی ہے، تو اتنے فرق ہیں۔ تو ایک تو وہ کوشش ہوگی، ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہاں سامنے آئی۔ اچھا، اقبال نے پھر آپ دیکھیں اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ آتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کا کس کے ساتھ تضاد بنتا ہے؟ دارا شکوہ کے ساتھ۔ دارا شکوہ جو ہے وہ وحدت الوجودیت کا قائل تھا کہ بھئی خدا تو ہر چیز میں موجود ہے۔ تو اب یہ بات کہہ کے دراصل وہ کیا کرنا چاہتے تھے کہ شودروں کو تو ہاتھ نہیں لگانے دینا، مگر انہیں یہ تسلی دے دو کہ بھی تم بھی بڑے ہو، اگرچہ تم ہمیں چھو جاؤ تو ہم پلید ہو جاتے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کوئی بادشاہ جب مرتا ہے تو بادشاہتوں کے زمانے کی جو تاریخ یہ ہوتی ہے کہ اس کے بچوں کے درمیان تخت نشینی کی جنگیں ہوتی ہیں۔ تو اس جنگ میں دارا شکوہ نے اپنی پوری کوشش کر لی لڑائی کرنے کی اور جنگ جیتنے کی۔ یا تو یہ کہیں گے نا وہ لڑا نہیں، وہ کتابیں لے کے بیٹھا ہوا تھا کسی اجرے میں، تو اس نے پوری جنگ کر لی۔ اس میں سروائیول آف دا فٹسٹ، جو بندہ سب سے زیادہ طاقتور تھا وہ جیت گیا۔ تو اب پھر یہ کس بات کی فتح ہوئی؟ وحدت الوجودیت کے مقابلے میں وحدت الشہودیت کی فتح ہوئی۔ اب اسی طریقے سے تاریخ آگے بڑھ رہی تھی، فرق موجود تھا۔ ہاں، جو امن امان آپ کو نظر آتا ہے بر صغیر میں بادشاہتوں کے زمانے میں، یہ بادشاہت کی اتھارٹی کا کرشمہ ہوتا ہے۔ اس کو جمہوریت کے زمانے سے یا جمہوری دور سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے۔ جمہوری دور میں اکثریت کا راج چلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 51% جو لوگ ہیں ان کی مرضی 49% لوگوں پر پریویل کرتی ہے، اور 51% کی مرضی چلتی ہے، قوانین ان کے ذریعے سے بنتے ہیں، 49 نہیں وہاں کچھ کر سکتے۔ تو یہ جو بادشاہتوں کا زمانہ تھا اس میں یہ بادشاہ کا ٹیسٹ ہوتا تھا کہ وہ لڑائی جھگڑا کتنا ختم کر کے رکھتا ہے اور عدل انصاف کے قانون کتنے جو ہیں وہ ان کو عملی طور پر نافذ کرتا ہے۔ تو یہ اس بادشاہت کی اتھارٹی نے امن قائم کر رکھا تھا جو آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی لیے آپ کو جیسے ہی مسلمانوں کی بادشاہت ختم ہوتی ہے، انگریز آتے ہیں تو ہندو دوڑ لا دیتے ہیں انہیں ون اوور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ جب بادشاہتوں کا عہد ختم ہو جائے اور جمہوریت کا عہد آنا ہو تو عددی اکثریت نے ڈومینیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کی پہلے سے پیش بندی کی علامہ اقبال نے، اور علامہ اقبال کہا کرتے تھے اپنے دوستوں سے، اپنے ملنے والوں سے، کہ یہ جن علاقوں میں مسلمان بہت اکثریت میں ہیں اس میں قدرت کی کوئی مصلحت ہے۔ اب وہی قدرت کی مصلحت اقبال نے سمجھی اور اس سے نظریہ سازی کی، اور نظریہ سازی آفاقی نظریہ سازی کی۔ آفاقی نظریہ سازی میں ان معنوں میں کہتا ہوں کہ جس بات کو سر سید نے اس طریقے سے رد عمل کا اظہار کیا تھا، سر سید نے، کہ جب ہندوؤں نے، کانگریس نے کہا کہ ہندوستان کی زبان ہندی ہوگی، اردو نہیں ہوگی، تو اپنی تشویش میں اور اپنے رد عمل میں سر سید نے یہاں تک کہہ دیا کہ آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو جھگڑا آپ نے کھڑا کر دیا ہے، جب تک ایک قوم دوسری کو مکمل طور پر مغلوب نہیں کر لے گی یہاں امن قائم نہیں ہوگا۔ اب یہ بات ایک رد عمل کی بات تھی۔ اقبال نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ صورت شمشیر ہے دستے قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب۔ ہم بڑے احترام کے ساتھ اپنے بزرگوں ان کی جو تاریخ ہے اس کا تجزیہ کریں گے اور اختلاف بھی کریں گے کہیں جہاں ضرورت پڑے،
اس کا مطلب یہ نہیں ہم ان کی عزت توقیر میں کوئی کمی کر دیتے ہیں. سر سید قوم کے بہت بڑے محسن تھے. انہوں نے اس زمانے میں تعلیم کی طرف متوجہ کیا جبکہ ہمارے بہت سارے جو تھے علماء وہ کہتے تھے کہ انگریزی پڑھنا حرام ہے اور یہ ویسٹرن تعلیم کی ہر شکل میں مخالفت کی جائے. وہ صرف مذہبی تعلیم کو تعلیم سمجھتے تھے. تو وہ بہت بڑا ان کا کام ہے. مگر یہ بات جو رد عمل انہوں نے کہی مسلمانوں کے تو مفاد کی بات تھی اور بات بھی ان کی بڑی حد تک درست تھی کہ انہوں نے کتنی ظالمانہ بات کی ہندوؤں نے. مگر اس کو علامہ اقبال نے پھر نظریہ سازی کی. اس سے اقبال نے یہ کہا کہ میں نے ویسٹ میں جا کے دیکھا ہے تو مغرب میں یہ جو قومیت کو بت بنا لیا گیا ہے، قوم پرستی کو بت بنا لیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا بعد میں اقبال نے جو سوچا تھا وہ ہوا بھی کہ 2 جنگیں عظیم ہوئیں بعد میں، اور دونوں جنگ عظیم میں کتنے لوگ مارے گئے، کروڑوں. تو وہ کہتا تھا اس کی قومیت کی بنیاد نفرت پر ہے. تو یہ کوئی آدرش نہیں ہے، کوئی نسب العین نہیں ہے کہ انسان نے اگر ایک ریاست کی وحدت یا یونٹ ارتقاء جو انسان کا ہوا ہے سماجی، اس میں جا کے وہ ایک ریاست کے ادارے تک پہنچا ہے انسان، تو وہ ریاست کا ادارہ کیا اس بنیاد پر تعمیر ہونا چاہیے کہ بھئی ایک زبان بولنے والے لوگ ہیں، یا ایک علاقے میں بسنے والے لوگ ہیں، یا ایک نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں؟ تو کیا ریاست کا ادارہ صرف ان فیکٹرز پر بننا چاہیے، عوامل پر بننا چاہیے؟ یہ تو مقصد تو نہیں ہے. یہ تو ساری جبری باتیں ہیں، ایک زبان بولنے والے، ایک نسل والے، ایک جغرافیہ والے. تو اقبال نے اس میں ایڈ کیا کہ نظریہ ہونا چاہیے، کوئی سوشل کنٹریکٹ ہونا چاہیے، کوئی عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے انسانوں کی بھلائی کا، جس پر کسی ریاست کی بنیاد رکھنی چاہیے. گویا اقبال نے نظریاتی ریاست کا تصور دیا. اسی لیے اقبال نے اسی زمانے میں اشتراکی ریاست جو تھی روس، اس کی بھی تحسین کی. انہوں نے کہا کم سے کم یہ ریاست جو ہے خدا کو نہیں مانتی، چلو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو کر رہی ہے کہ عدل کو اپنا، معاشی مساوات کو، عدل کو اپنا نسب العین قرار دے رہی ہے. تو اسی طریقے سے اقبال تو یہ سمجھتے تھے کہ انسان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ صرف معاشی عدل تک محدود نہیں ہوتی. انسان تو بڑی تہیں رکھنے والی چیز ہے، اور انسان کے معاشرے اور انسان کی تہذیب کی بھی بہت ہی لیئرز ہوتی ہیں. اس لیے اس نے کہا کہ بھئی بر صغیر میں ہمیشہ اقبال تو پہلے تو اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بڑے تجربے ہیں اسپرچول، وہ چاہے کسی زرتشت کے حوالے سے ہو، چاہے گوتم کے حوالے سے ہو، چاہے کسی اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ہو، حضرت موسیٰ کے حوالے سے ہو، یہ سپیریئر وزڈم ہوتے ہیں، یہ بڑی دانش ہوتی ہے. تو اس بڑی دانش کو تو پہلے فوقیت حاصل ہے صرف میٹیریل دانش کے اوپر. تو اب برصغیر میں 2 ٹریڈیشنز چل رہی ہیں. ہندوازم بھی ولگرائز ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ گیتا میں جو ان کی کتاب ہے ہندوؤں کی، وہاں توحید کا بڑا اعلیٰ تصور موجود ہے. تو یہ تو بعد میں آہستہ آہستہ داخل ہوتی رہی اس میں چیزیں، اور وہ بت پرستی تک چلے گئے. تو اسی طریقے سے اقبال نے کہا یہاں 2 ایسی کمیونٹیز ہیں، 2 ایسے انسانی گروہ ہیں جن کے پاس ایک سپیریئر وزڈم کا ایک ویژن موجود ہے، ایک ورثہ موجود ہے. ایک ہندوازم ہے، ایک اسلام ہے. تو یہ جو بڑی وزڈم سے تحریک پانے والے، تربیت پانے والے لوگ ہیں، ان کے درمیان کانفلکٹ ہے. ہمارا نظریہ حیات اور ہندوؤں کے نظریہ حیات میں کچھ فرق ہے. تو بہتر یہ ہے کہ یہ 2 الگ الگ ریاستیں بنائیں. اور پھر ساتھ انہوں نے حوالہ یہ دیا کہ قدرت نے دیکھیں پہلے ہی انتظام کر رکھا ہے کہ کچھ علاقوں میں مسلمانوں کی آبادی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے
آپ کو پتہ ہے پاکستان میں یہ بات بھی تشکیل پاکستان میں شامل نہیں تھی کہ آبادی ادھر کی ادھر جائے گی یا ادھر کی ادھر آئے گی. صرف یہ تھا کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں وہ وہاں اس اکثریت کے مطابق فیصلے ہوں گے اور اقلیت کا لحاظ رکھا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو باقی کا ہندوستان ہے اس میں دوسری جو اکثریت ہے ہندوؤں کی، وہ نظم و ضبط ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہاں اقلیتوں کی اسی طریقے سے دونوں ممالک اپنی اپنی جگہ پر اقلیتوں کے حقوق کی تحفظ کریں گے. اب یہ باتیں علامہ اقبال کے تخلیقی تجربے کے ساتھ بڑی اہم آہنگ تھیں. اقبال کو جو قدرت شاعری کروا رہی تھی اقبال سے، وہ اس میں مسجد کرتبہ کی نظم ہو، یا اس میں ذوق و شوق کی نظم ہو، یا اس میں طلوع اسلام کی نظم ہو، یا جواب شکوہ کی نظم ہو، یا خضر راہ کی نظم ہو، وہ ساری نظمیں کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ یہ بتا رہی تھیں کہ مسلمان بحیثیت قوم غلامی میں زندگی بسر نہیں کر سکتے. مسلمان قوم غلامی میں زندگی بسر نہیں کر سکتے. وہ ایک آزاد معاشرے کے قائل ہیں. چنانچہ وہ ساری باتیں پیچھے سے موجود تھیں، اور اسی شاعری میں سے یہ شعر نکلا ہوا ہے نا، کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد، میری نگاہ نہیں سوئے کوفہ و بغداد. تو اس طریقے سے علامہ اقبال نے ایک آفاقی نظریے میں کہ ریاستوں کو نظریات پر مشتمل ہونا چاہیے، اسی آفاقی نظریے میں بر صغیر کے مسئلے کو ڈیل کیا اور کہا کہ اس میں عملی طور پر دو الگ قومیں موجود ہیں، ان دونوں کو الگ الگ ریاستیں بنانی چاہیے تاکہ وہ اپنے آدرش، اپنے اپنے نسب العین کے مطابق، اپنے اجتماعی اجماع سے، کنسنسس سے، رائے سے وہ اپنی جو ہیں نظم و ضبط بنائیں، اپنے در و بست تشکیل دیں اور اپنا معاشرہ بنائیں، اپنی روایات بنائیں. تو یہ ایک بقائے باہمی کا ایک بہت خوبصورت حل تھا. قائد اعظم کو بھی بالآخر وہیں پہنچنا پڑا، اور قائد اعظم نے اپنے وہ خط جو علامہ اقبال نے قائد اعظم کو لکھے تھے، 8-10 خط ہیں، 14 خط ہیں وہ، تو ان خطوں کا دباچہ قائد اعظم نے لکھا. تو قائد اعظم نے اس میں لکھا کہ علامہ اقبال میرے رہنما تھے، اور میں بھی بالآخر انہی نتائج پر پہنچا جن پر اقبال بہت پہلے پہنچ چکے تھے. وہ نتائج کیا تھے؟ کہ قائد اعظم بھی ہندو مسلم اتحاد کے نسب العین کے آدمی تھے، مگر اپنی زندگی کے تجربات سے انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں، یہ لوگ جو ہیں، یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں پوترے ہوئے ہیں، کہ یہ مشتعل ہوئے لوگ ہیں، یہ نہیں بات سنتے کوئی. تو پھر ان کو مجبوراً ان کو بھی وہیں آنا پڑا. تو اب ایک تو ہے تاریخ، مگر پاکستان صرف یہ نہیں ہے کہ دو کانفلکٹ کا صرف حل تھا، یعنی دو قوموں کے تنازع کا صرف حل تھا، اتنی بات نہیں. پاکستان اعلیٰ نسب العین کو نمو دینے کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، اعلیٰ تہذیب کی سطح پر انسانوں کو اٹھانے کے لیے ایک تجربہ گاہ تھا. یہ اس کے اگلے ہیں جو اس کی باطن میں موجود ہیں. ظاہر آپ نے اسلام کے نام پر پاکستان لیا تو اسلامی آئیڈیلز جو پوری دنیا کے لیے امن و آشتی کے آئیڈیلز ہیں، ایسے نہیں ہیں جو کوئی نفرت پیدا کرتے ہوں. وہ جو آپ کو غیر مسلم کے ساتھ بھی کہتے ہیں کہ ناانصافی نہیں ہونے دینی، بلکہ ان کے لیے لڑنا ہے. اسلام ایک آفاقی آئیڈیالوجی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے. تو یہ وہ ایک شروعات تھی اسلام پاکستان کی تشکیل کی صورت میں. تو اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم نے جب قرارداد پاکستان منظور ہو گئی 23 مارچ کو، تو اس کے بعد اجلاس ختم ہوا تو قائد اعظم نے اپنے دوستوں سے کہا محفل میں بیٹھے ہوئے کہ آج ہم نے وہی کام کیا ہے جو اقبال چاہتے تھے. اقبال زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہی سالوں میں ایک یوم اقبال منعقد ہوا.
تو یوم اقبال میں صدارتی تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم نے یہ کہا کہ ابھی تو میرے پاس کسی ملک کی حکومت نہیں ہے، کیونکہ ابھی 1447 سے پہلے کا زمانہ تھا، 40 اور 47 کے درمیان، کہ ابھی تو کوئی میرے پاس حکومت نہیں ہے، لیکن اگر کسی وقت میرے پاس کسی ملک کی حکومت ہو اور مجھے دو میں سے ایک چوائس دیا جائے کہ یا آپ کلام اقبال رکھ سکتے ہیں یا آپ حکمران رہ سکتے ہیں کسی ملک، تو ایک قائد اعظم نے کہا کہ میں کلام اقبال لے لوں گا، حکومت چھوڑ دوں گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کلام اقبال میں وہ پوٹینشیل ہے کہ یہ تو حکومتیں پیدا کر سکتا۔ تو علامہ اقبال نے ایک نیا ملک بنا دیا نا۔ اقبال سے پہلے جو ادبی نظریے تھے نا ہمارے، وہ تھے کہ ادب تصویر حیات ہوتا ہے، پھر ذرا آگے بڑھے تو کہا کہ ادب جو ہے وہ تنقید حیات ہوتا ہے، پھر ذرا آگے بڑھے تو ادب جو ہے جی وہ تعبیر حیات ہوتا ہے، پھر ذرا آگے بڑھے تو کہا ادب جو ہے وہ تعمیر حیات ہوتا ہے۔ مگر اقبال کا ایمان یہ تھا کہ ادب تخلیق حیات ہوتا ہے۔ کیا دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک کا مارز وجود میں آ جانا ایک تخلیق حیات کا ثبوت نہیں ہے؟ بالکل، یہ تخلیق حیات ایک نیا ملک، ایک نیا قوم، ایک نئی تہذیبی یونٹ پیدا کر دیا علامہ اقبال نے۔ اب ظاہر ہے کہ اقبال اور قائد اعظم کے تصورات کے بغیر ایک ہی رستہ ہے آپ کے پاس، اگر پاکستان کو تعمیر کرنا ہے تو قائد اعظم اور علامہ اقبال کے تصورات کے مطابق ہو جائیے۔ آپ دیکھیں، ہم انہی تصورات کو ہماری جو رولر کلاس ہے، جو ہمارے جو مقتدر طبقات ہیں، انہوں نے ان کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ اگر علامہ اقبال نے یہ کہا، اردو زبان جس کے لیے سر سید بھی لڑے تھے، اقبال نے یہ کہا کہ میری لسانی عصبیت میری مذہبی عصبیت سے کم نہیں ہے، تو اس اردو کو جو ہماری پہچان قرار دی گئی ہندوؤں کی طرف سے بھی، ہم نے کتنا اہمیت دی۔ 72 سال ہو گئے ہم نے اردو کو سرکاری زبان نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کہ ہم عام مسلمان سے خوف کھاتے ہیں۔ ہمارے حکمران وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو ایسا ذریعہ بن جائے گی کہ ہر میدان میں، تعلیم کے میدان میں، سرکاری میدان میں، معاشرے کے میدان میں، نیچے سے لوگ اوپر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج بے شمار پوٹینشیل جو آپ کی قوم میں ہے، وہ اسی لیے خاموش ہے، اس لیے مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے نشو و نما نہیں پا سکتا کہ اس کے راستے میں انگریزی رکاوٹ کھڑی۔ تو ہم تو اقبال کی وہ بات بھی نہیں مان رہے، نہ قائد اعظم کی مان رہے ہیں جس نے کہا تھا آپ کی زبان اردو ہوگی۔ پھر خود انحصاری کا اقبال نے درس دیا اور اس کا کہا کہ خود انحصاری کیسے کر سکتے ہیں؟ خودی اجتماعی ہے نا قوم کی اجتماعی خودی کا کیا مطلب ہے؟